آج کا جو درس ہے وہ اس سلسلے کا ایک پہلا حصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بحیثیت مسلمان، جمعہ کے خطبوں میں، عام دروس میں، تحریروں میں، بلکہ ہماری عام بول چال میں جب بھی خلفائے اربعہ کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین۔ یہ ایسا لفظ ہے جسے سبھی مسلمان مانوس ہیں، سب مسلمان اس لفظ سے اچھی طرح واقف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں خلفاء تو خلفائے راشدین کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں۔ تو آج مجھے یہ بتانا ہے آپ کو، جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین تو الراشدین کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی کیا اس کا، الراشدین کیوں کہا جاتا ان کو، اور ایک نبوی لفظ ہے جو اللہ کے رسول نے ان کے لیے الراشدون کہا، تو وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ہماری زبان پر یہ لفظ ہے لیکن الراشدون جب کہتے ہیں تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے جو ہے مطلب ماخوذ ہے، اس کا مصدر کیا ہے، یہ سب باتیں میں آج کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا جو درس ہے تمہیدی باتیں ہو گئی، میں اصل درس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات، الراشدین کا جو لفظ ہے خلفائے اربعہ کے لیے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، اس حدیث کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس حدیث کی صحت پر اہل علم کے جو اقوال ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسری بات، الراشد اس کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اس کی جو تفصیلات ہیں لفظ الرشد کے وہ معنی مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پھر تیسری بات جو روح ہے آج کے اس درس کی، وہ یہ ہے کہ الراشدون جب کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے لغت عرب سے ہٹ کر، جب ہم خلفائے اربعہ کے لیے الراشد کہتے ہیں اور وہ لفظ کس کے لیے مختص ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ میں رکھوں گا آپ کو اختصار کے ساتھ، ایک آدھے گھنٹے کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات کیا تھی کہ یہ لفظ کس حدیث سے ثابت ہے، اس کا مصدر کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے السنن ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حدیث کس حدیث کی کتاب میں ہے سنن ابی داؤد کے علاوہ۔ سنن ابی داؤد میں ایک کتاب ہے کتاب السنہ، اہل السنہ والجماعہ کے منہج اور موقف، ان کا جو اخذ و استدلال ہے سبھی امور میں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں، امور غیبیات میں اور فقہی مسائل میں استدلال کی جو نوعیت ہے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں، اس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کی جو کتاب ہے کتاب السنہ، اس میں ایک باب ہے باب فی لزوم السنہ۔ اس باب کے تحت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تقریباً 5-6 احادیث لائے ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4607، 4607 حدیث بہت مشہور ہے، بہت معروف۔ اب حدیث کو میں سند سے پڑھ کر کے سناتا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک خاص بات بتانی بھی مقصود ہے، ورنہ اس کی ضرورت یہاں نہیں تھی۔ اس سند سے متعلق بھی ایک بات بتانی مقصود ہے، اس وجہ سے میں آپ کو سند پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ثور بن یزید، ثور بن، اس نام کو یاد رکھے گا اسی لیے میں آپ کو سند پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ الولید بن مسلم جو ملک شام کے ہیں، دمشقی ہیں، ان کے استاذ کون ہیں؟ ثور بن یزید۔ وہ کہتے ہیں قال حدثنا ثور بن یزید قال حدثني خالد بن معدان، خالد بن معدان اس نام کو بھی اچھی طرح یاد رکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو السلمی، اس نام کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں، اس نام کے تو غیر معمولی اہمیت ہیں۔ وہ حجر ابن حجر قال اتینا العرباض ابن ساریہ، 2 صاحب ہیں تابعین میں سے، ایک عبد الرحمن ابن عمرو السلمی، عبد الرحمن ابن عمرو السلمی، ایک اور صاحب ہیں حجر ابن حجر۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم آئے کس کے پاس؟ العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، صحابی کے پاس، اور یہ صحابی بہت مشہور، بہت معروف، حالانکہ آپ سے ملنے والی جو مرویات ہیں
وہ کم و بیش 10 سے 15 کے درمیان، 10 سے 15 کے درمیان ابو نعیم الازبانی رحمہ اللہ نے معجم الصحابہ معرفت الصحابہ میں کچھ ہی احادیث آپ کے لے کر کے آئے ہیں، اور ان میں سے بھی جو بسند صحیح روایت آپ کی ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب احادیث ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہیں۔ العرباض ابن ساریہ یہ مہاجر ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور اہل الصفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کس کا؟ العرباض ابن ساریہ کا رضی اللہ عنہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے السنن کی ابواب العلم میں، اس حدیث کو لانے کے بعد آپ کے نام سے متعلق کہا کہ آپ کی کنیت ابو نجیح ہے۔ کیا کنیت ہے آپ کی؟ ابو نجیح۔ تقریباً 70 ہجری کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ جو سنن اربعہ ہے کتب ستہ میں سے، ان 4 کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، صحیحین میں آپ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ مدینے میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ملک شام چلے گئے، زمانہ گزرا ملک شام میں، پھر کوفہ میں بھی کافی زندگی نکالی آپ نے، معروف صحابی۔ العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ دونوں آئے اور کہتے ہیں تعارف میں وَهُوَ مِمَّن نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ ان میں سے یہ بھی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ سواری کا انتظام کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ۔ تو یہ جب لوٹے تو روتے ہوئے لوٹے، اس لیے محدثین آپ کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ احد من البکائین، اللہ رب العالمین کے خاطر جن کے آنکھوں سے آنسو نکلے، جس کے لیے وہ رویا کرتے تھے، ان میں سے ایک ہیں یہ صحیح صحابہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ کسی کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو 2 صاحب تھے کون کون تابعین میں سے؟ ایک عبد الرحمن ابن عمرو السلمی اور دوسرے حجر ابن حجر۔ یہ دونوں جب صحابی کے پاس آئے کہا کہ فسلمنا، ہم نے ان کو سلام کیا، وقلنا، اور ہم نے عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے کہا اتیناک زائرین وعائدین ومختبسین، ہم آپ کے پاس آئے کیوں؟ زائرین، زیارت کرنے کی بھی غرض سے آئے ہیں، اور اس غرض سے بھی آئے ہیں کہ آپ کی عیادت ہو جائے، اور اس غرض سے بھی آئے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، مختبسین، آپ سے فائدہ اٹھا کر کے جائیں، آپ سے علمی اعتبار سے مالا مال ہو کر کے جائیں۔ اچھا، اب جب کہا کہ وہ مختبسین، ہم آپ سے علم لینے کے لیے آئے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، تو عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کتنے مخلص انسان، سبحان اللہ، صحابی رسول، اور وقت کی کتنی نزاکت کو آپ نے سمجھا، آپ نے میری طبیعت ایسی ہے، یہ کچھ ہے، سب چھوڑ کر کے جس کے لیے آئے ہیں، مقصد جو سب سے عظیم مقصد ہے، حدیث رسول سنانے لگے۔ کہا کہ دیکھو ایک دن ایسا ہوا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، اور نہایت جامع بلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا، ہمیں ایک واعظ کی، ایسا واعظ کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے باتیں ہمارے سامنے رکھی، ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، اور دل جو ہے کپ کپانے لگے۔ فقال قائل، اس مجلس میں، صحابہ کی جو مجلس تھی اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے، آپ کی جو باتیں ہیں، ایسے معلوم ہو رہا گویا کہ آپ ہم سے الوداعی کلمات کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اور جو امراء ہیں، حکام ہیں، ان کی بات سنیں، ان کی فرما برداری کریں، اور ان کے ماتحت رہنے کی کوشش کریں، وغیرہ وغیرہ۔ بھلے ہی تمہارا جو امیر ہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشی غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت ولی الامر کے سبھی مسلمانوں کے جو ایک خلیفہ ہوتے ہیں، امیر المؤمنین، وہ منصب کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر،
وہ تو ایک قریشی ہوں گے جو اللہ کے رسول نے کہی علیہ السلام، وہ اگر کسی جگہ کا جو ہے ایک ذمہ دار، ایک ولی الامر، ایک حبشی کو بنا دے، یہ بات ابن رجب الحنبلی نے کہی رحمہ اللہ۔ اچھا دیکھو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے وفات کے بعد آپ میں سے جو لوگ باحیات رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ جو ہے بہت سارے اختلافات برپا ہوں گے دینی نقطہ نظر سے اور دیگر امور سے متعلق۔ ایسی صورت میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، تمسکوا بِهِمَا نہیں کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ تمسکوا بِهَا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سنت الرسول اور سنت الخلفاء یہ دو جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واو مغایرت کے لیے نہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہما، ایسے نہیں کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام، کہا کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، اس کو لازم پکڑو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، یعنی جو داڑھ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ سامنے کے دانت، ایک ہوتے ہیں جو نواجذ جو ہوتے ہیں، وہاں سے اگر کسی چیز کو آدمی پکڑ لیتا ہے یا کوئی جانور پکڑ لیتا ہے تو کتنی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اس کو۔ مقصود یہ ہے کہ اس کو تھامے رکھیں، اس پر جم کر کے رہیں، اس پر جو ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد میں ہے، لیکن اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے علاوہ امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنے سنن کے ابواب العلم میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جو مقدمۃ الکتاب ہے، افتتاح الکتاب، اس میں، اور دیگر محدثین بھی جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام ابن حبان ہیں، امام حاکم ہیں، اور بھی بہت سارے محدثین اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن کتب ستہ میں سے صرف یہ سنن ثلاثہ میں یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی کی، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث مسند البزار میں بھی ہے، مسند البزار میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور مسند البزار میں جو العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات لائے ہیں، تقریباً جیسے کہ میں نے کہا کہ 10-15 حدیثیں ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک حدیث موجود ہے۔ لیکن امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک اہم بات کہی آپ نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہا کہ ھذا حدیث لا نعلمہ یروى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا اللفظ الا عن العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، ایسے آپ نے کہا۔ یعنی یہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں، اس سیاق کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، صحابہ میں سے صرف اور صرف العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے، کسی اور سے حدیث مروی نہیں ہے۔ البتہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم وفضلہ میں اتنی بات کہی کہ دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن بسند صحیح صرف اور صرف العرباض ابن ساریہ سے رضی اللہ عنہ، اس سیاق کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ ہر حدیث پر تو کلام نہیں کرتے ہیں، بیشتر احادیث پر آپ نے سکوت اختیار کیا ہے، تو اس حدیث پر بھی آپ نے سکوت اختیار کیا ہے۔ لیکن امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا مسند البزار کا، امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اتنی سی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس سے زائد آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے۔ لیکن امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ، جس کا حوالہ میں آگے دوں گا آپ کو انشاءاللہ ایک خاص پس منظر میں، تو جامع بیان العلم وفضلہ میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اپنی سند سے، یعنی جس طرح سے اپنی سند سے وہ اس حدیث کو نقل کیے ہیں نا، ویسے اپنی سند سے امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ کا قول نقل کیے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح سے اپنی سند سے وہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، اپنی سند سے امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ کا قول نقل کیے ہیں، لیکن وہ قول مسند البزار میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بزار رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے وہاں پر۔ اب یہ اس کتاب میں تو وہ قول نہیں ہے، اس کتاب میں تو نہیں کہوں گا، اس حدیث کے ضمن میں تو نہیں کہا امام البزار رحمہ اللہ نے، لیکن ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم وفضلہ میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی سند سے امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا، کہا کہ حدیث العرباض ابن ساریہ، الفاظ دیکھو آپ، کہا کہ حدیث العرباض ابن ساریہ فی الخلفاء الراشدین المہدیین
حدیث ثابت صحیح، ایسے کہا امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے، لیکن یہ قول مسند البزار میں اس حدیث کے ضمن میں نہیں ہے۔ اور اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابو بکر البزار، وَهُوَ كَمَا قَالَ ابو بکر البزار، ایسے آپ نے کہا کہ حدیث ثابت، وہ کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، ثابت ہے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ بھی اپنی المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو لائے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، اور کہا لیس لہ علہ، کیا کہا؟ لیس لہ علہ، یہ کون کہا؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی کہ ہاں بات بالکل درست ہے، لیکن ایک اور بات کہی امام حاکم رحمہ اللہ نے، میں آگے ذکر کروں گا آپ کو انشاءاللہ، بہت دلچسپ بات، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے تو صحیح کہا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے الجامع المسند مما لیس فی الصحیحین، شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں بسند صحیح جو لائے ہیں 3-4 روایت، اس میں سے یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس کو آپ نے حسن روایت کہی ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے، البتہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول نقل کیا ہے، اور ان کا یہ قول کہاں ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جو معرفت الصحابہ کتاب ہے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی، اس میں العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات آپ نے ان کے ترجمہ حیات میں کچھ ذکر کی ہیں، اس میں تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو ان کے حوالے سے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں لکھی ہے، لیکن ان کی کتاب الضعفاء غالباً اس کتاب کے حوالے سے جو ہے ذکر کیا انہوں نے، جیسے کہ حاشیے میں لکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے لکھا، کہا کہ یہ جو حدیث ہے حدیث العرباض ابن ساریہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ حدیث جید من احادیث الشامیین، اس لیے کہ اس روایت کو روایت کرنے والے، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہوں، صحابی کے بعد ان کے تلامذہ ہوں، تابعین ہوں، تابع تابعین ہوں، سب تقریباً سبھی افراد جو ہے ملک شام کے، کہا کہ حدیث جید من حدیث الشامیین۔ اسی سے ملتا جلتا ایک کلام ہے ان کا، کس کا؟ ابو اسماعیل عبداللہ ابن محمد الحروی رحمہ اللہ، ذم الکلام، تو ابھی میرے پاس نئی نئی کتاب آئی ہے وہ، اس میں تو آپ نے مفصل جو ہے اس کی جتنے طرق ہو سکتے ہیں تقریباً طرق آپ نے جمع کر دیا، آپ نے ابو اسماعیل الحروی رحمہ اللہ نے، اس میں آپ نے بھی اسی سے ملتا جلتا ایک جو ہے آپ کا کلام ہے، آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے ملک شام کے علماء سے جو ہے یہ حدیث ہم کو ملتی ہے، ایسے آپ نے کہا کہ ھذا من اجود حدیث فی اہل الشام، ایسے آپ نے لکھا۔ بہرحال ایک دلچسپ بات، بہت ہی اہم قابل غور، جو خاص کر علم حدیث پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے، اور جو صحیحین کو سامنے رکھ کر کے اس پر جو اہل علم نے کام کیا ہے، جیسے المستدرک علی الصحیحین وغیرہ، تو ان کا جو دراسہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ حدیث کس میں ہے؟ سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، لیکن صحیحین میں حدیث نہیں ہے۔ کس میں نہیں ہے؟ تو ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امام بخاری، امام مسلم اس حدیث کو جو نہیں لائے ہیں، کسی کے دل میں کھٹک نہیں ہونی چاہیے کہ اس حدیث کی سند میں کچھ ہے کیا جس کی وجہ سے امام بخاری، امام مسلم نہیں لائے ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے کہ لم یترک البخاری و مسلم، آپ نے کہا امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس وجہ سے اس حدیث کو ترک نہیں کیا، کہا کہ لم یترک البخاری و مسلم من جہت انکار منہما لہم، یعنی اس حدیث میں کوئی نکارت کا پہلو ہے کیا؟ اس حدیث کی اسانید میں، سند میں کوئی راوی ایسے ہیں کیا جو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کے شرط پر نہ ہو؟ کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس آپ نے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی حدیث کا نام کو جو رکھا ہے المختصر رکھا نا، المختصر بھی تو ایک لفظ ہے، تو کہا کہ اس اعتبار سے آپ نے اس حدیث کو نہیں لائے ہیں، یہ بتانا مقصد ہے ابو نعیم الاصبہانی کو رحمہ اللہ، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہی، امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث میں جو عبد الرحمن ابن عمرو السلمی جو صاحب ہیں اور ثور ابن یزید ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری تو امام دونوں سے روایت لاتے ہی ہیں، عبد الرحمن ابن عمرو السلمی سے بھی روایت لاتے ہیں، ان سے بھی جو ہے آپ نے روایت لائے ہیں، ثور ابن یزید سے بھی روایت لائے ہیں، تو یہاں امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کیوں نہیں لائے ہیں یہ بتانا چاہ رہے امام حاکم رحمہ اللہ، جبکہ بات ہی درست نہیں ہے۔
عبد الرحمن ابن عمر السلمی کا صحیحین میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے، ان کی وہ صحیحین کی شرط پر نہیں ہے وہ، لیکن امام حاکم نے کیا کہہ دیا، کہا کہ احتج البخاری بعبد الرحمن ابن عمر السلمی و ثور ابن یزید، ایسے آپ نے کہہ دیا۔ ثور ابن یزید اور عبد الرحمن ابن عمر السلمی دونوں سے تو امام بخاری تو روایت لاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں لائے ہیں؟ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک خاص نقطہ نظر ہے اور اس پر بھی آپ قائم نہیں رہ پائے، اس پر ہم نے مستقل ایک درس دیا تھا گزشتہ سال۔ کہا کہ میرے نزدیک یہ بات ہو سکتی ہے، امام حاکم کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ بات ہو سکتی ہے کہ خالد ابن معدان نام آیا تھا نا، خالد ابن معدان سے روایت کرنے والے صرف کون ہیں؟ ثور ابن یزید ہیں، شاید اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو نہیں لائے ہیں، اور فوراً کہتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم بن الحارث وہ بھی تو ان کی مطابقت کیے ہیں نا، لانا چاہتے ہیں امام بخاری امام مسلم کو، ایسے کہتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ نے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن رجب کو الحنبلی رحمہ اللہ، آپ نے جامع العلوم والحکم میں کہا کہ قلت لیس مما یظن کما ظنہ، ایسا لکھا آپ نے، لیس کما ظنہ، اے من الامام حاکم رحمہ اللہ، کہا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ خالد بن معدان سے روایت کرنے والے صرف ثور ابن یزید ہیں، اس وجہ سے روایت نہیں لائے ہیں، تب بھی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے منافی تھوڑی نہ ہے، ہم نے مستقل اس پر درس دیا الحمدللہ۔ تو کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس روایت میں جو عبد الرحمن بن عمر السلمی ہے، کہا کہ لیس علی شرطہما، یہ اصل بات ہے، وہ امام بخاری امام مسلم کی شرط پر نہیں ہے، وہ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نہیں لائے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے اور ایسے معاملہ ہے۔ جبکہ ابن رجب الحنبلی نے یہ بھی کہا کہ ثور ابن یزید جو خالد بن معدان سے روایت کرتے ہیں، امام حاکم تو ایک نام لیے، کہا کہ محمد بن ابراہیم ابن الحارث، وہ ان کی مطابقت میں، کہا کہ یہ بھی ان کی مطابقت میں، یہ بھی ان کی مطابقت کی، تو انہوں نے فہرست اور جاری کر دی ابن رجب الحنبلی نے، کہا کہ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عمر السلمی وہ سرے سے امام بخاری امام مسلم کی شرط پر نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کی سند سے متعلق گفتگو تھی، یہاں میں اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ حدیث کیا ہے؟ سندن صحیح ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم کی شرط پر نہیں ہے، اس وجہ سے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ لے کر کے نہیں آئے ہیں۔